چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، عبادات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے،
دلوں کے بھید، دلوں کے راز جاننے والا ہے، موت اور زندگی جس کے اختیار میں ہے، کل کائنات کو سنبھالنے والا، انسان کی روزی کا بندوبست کرنے والا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، ہادی دو جہاں، شافع المذنبین، رحمت کائنات، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر رب کائنات نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام کو کیوں تخلیق کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کی حکمت آگے ذکر کی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرشتوں کا اقرار ہے کہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی حکمت خود ذکر کی۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی عبادت مختلف نوعیت کی ہے۔ فرشتوں کی صلاحیت اور ہے، انسان کے اندر رب نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ اور ہے۔ فرشتے اگر عبادت چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے پانی نہیں پیتے، فرشتے دنیا کی یہ غذا نہیں کھاتے، اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات کرتے ہیں، وہی ان کے بدن کی غذا ہے۔ وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، گناہ کا مادہ، گناہ کا امکان ان سے ہوتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ گناہ کریں۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے۔ ان کی عبادت اور طرح کی ہے، انسان کی عبادت اور طرح کی ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو ایسا تخلیق کیا ہے، وہ بھوکا رہے، رب اسے بھوکا رکھے تو اس کی عبادت بنتی ہے۔ رب اسے پیاسا رکھیں، حکم دیں کہ تو پیاسا رہ، یہ اس کی عبادت بنتی ہے۔ رب تعالیٰ اسے حکم دیں کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر، اپنے ازدواجی تعلقات پہ کنٹرول کر لے، یہ بھی تیری عبادت بنے گی۔ فرشتوں کے اندر رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی نہیں۔ فرشتے کھانا نہ کھائیں یہ ان کا کمال نہیں، کیونکہ ان کے اندر کھانے اور بھوک کی خوبی ہی نہیں، ان کا کمال نہیں، کیونکہ بھوکا رہنا یہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی صلاحیت بھوکا رہنا ہے ہی نہیں۔ ثواب ملے گا انسان کو، وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس کا اسے ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے اندر رب تعالیٰ نے یہ حاجتیں رکھی ہیں، کھانے کی حاجت رکھی ہے، پینے کی حاجت رکھی ہے، نفسانی خواہشات رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا قوموں نے نبیوں کی زندگی پر، کہا ہم ان نبیوں کو نبی نہیں مانتے، ان رسولوں کو رسول نہیں مانتے۔ کیوں مانیں؟ یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یہ تو بازار میں چلتے ہیں۔ کہنے لگے ما لہذا الرسول، کیوں مانیں ہم اس رسول کو، اس نبی کو نبی کیوں مانیں؟
یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ نبی کھانے بھی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا بھی ہے۔ یہ خاصہ انسان کے اندر ہے، یہ صلاحیت انسان کے اندر ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اور یہ جب اسے پیاس کی خواہش ہو تو ہاتھ کو روک لے، اسے بھوک کی خواہش ہو تو اپنے منہ کو بند کر لے رب کے حکم پر، یہی عبادت ہے۔ اسے نفسانی خواہش ہو، اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کر لے، یہی عبادت ہے۔ اسی کے لیے رب تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اسی کا ہی بدلہ ہے عرضها السماوات والارض۔ ایسی جنت رب نے تیار کی ہے جس کی چوڑائی، جس کا عرض ہی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جتنی زمین اور آسمان کا طول و عرض ہے، اتنی جنت کی صرف چوڑائی ہے، اور اس کی لمبائی کی حد کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت رکھی تھی، کیونکہ ہر انسان کے اندر رب نے یہ خوبی رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی اس کے اندر ہے، تقویٰ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ صلاحیت اور خوبی ہوتے ہوئے رب کا حکم مان کر رک جانا، یہ کمال ہے، اور اسی کمال کا رب نے انعام دینا ہے جنت۔ یوسف علیہ السلام زلیخا عزیز مصر کی اہلیہ، اس کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو یہ کیا کہا؟ معاذ اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کمال ہے، خوبی ہے اندر، جوانی ہے، حسن ہے، تنہائی ہے، سب کچھ لوازمات اور اسباب موجود ہیں، انسانی خواہش بھی ہے، تڑپ بھی ہے، لیکن پھر بھی کہا معاذ اللہ۔ رب نے ایسی اندر سے ایمانی قوت کھڑی کی کہ نبی کہنے لگا معاذ اللہ۔ یہ ہے کمال، کہ خوبی ہوتے ہوئے اور پھر خواہشات ہوتے ہوئے رک جانا، یہ کمال ہے۔ نبینا آدمی اگر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کا کمال نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی نبینا، اسے تو نظر ہی نہیں آتا۔ اندھا آدمی کہے کہ میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا، یہ اس کا کمال نہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ نقص ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آنکھوں والا، دل والا جوان شخص کہے آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، خواہش بھی ہے، میں کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، یہی کمال ہے، اور یہی روزے کا سب سے بڑا پیغام ہے، لعلکم تتقون۔ تمہارے اندر قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، انسانی خواہش بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بریک لگا کے رکھو، رب کے حکم کا پابند کر لو، یہی روزے کا پیغام ہے، یہی رب تمہیں سمجھانا چاہتے۔ رب تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں انسان کے اندر رکھ دی، رکھنے کے بعد رب نے پھر ایک اور حکم دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک رب نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کا، واموالہم ان کے مالوں کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ رب نے ان کو ان کے بدلے جنت دینی ہے۔ رب نے سودا کیا ہے، رب نے جانیں خریدی ہوئی ہیں، رب نے مال خریدا ہوا ہے، گویا مالک اس کا حقیقی اللہ ہے، ہمارے مال کا، ہماری جانوں کا، اور ہمیں اس کے بدلے جنت دینا ہے۔ سنیں بھائیو، جو مالک ہو جس طرح چاہے حکم دے، رب ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر ساری زندگی ہمیں سجدے میں گرنے کا حکم دے گرا سکتا تھا۔ رب ہمارے مالوں کا حاکم ہے، مالک ہے، جس طرح چاہے خرچ کرنے کا حکم دے سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی ہمیں رخصت نہ دیتا، کہتا میری بارگاہ میں سجدے میں گرے رہو، سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہو۔ رب تعالی نے اس کے باوجود کہا جاؤ، جان تمہیں عارضی طور پہ لوٹا دی، مال تمہیں عارضی طور پہ دے دیا، اصل مالک تو میں ہوں، اختیار تمہیں دے دیا، اب ان جانوں کو
اور مال کو استعمال میں کرو. اور پھر رب تعالیٰ نے کھانے پینے کی صلاحیت بھی رکھ دی, نفسانی خواہش بھی رکھ دی. انسان آگے گناہ کرتا ہے, گناہ کی دلدل میں پھنس جاتا ہے, دنیا کے حالات اور دنیا کے معاملات کے اندر دھنس کے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. رب نے ہمیں ایک مہینہ دیا. لوگوں, ایک مہینہ میری مان لو, ایک مہینہ میرا حکم مان کر جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح اپنی زندگی گزار لو, تو پھر تمہاری ساری زندگی پاک ہو جائے گی. اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پیغام ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تمہارے پہ روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ صرف تم پہ حکم نہیں دیا, تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں رب نے فرمایا میں نے سب کو حکم دیا تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم صحیح متقی بن جاؤ. یہ اس کا پیغام تھا. اور پھر روزہ یہی سب سے بڑے ہمیں پیغام دیتا ہے اور یہی سب سے بڑی تربیت دیتا ہے. پہلی تربیت کیا ہے؟ روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. یہی ایمان ہے جو روزہ ہمیں اندر سے ایمان دیتا ہے اور ایمان کا پیغام اور اس کی تربیت دیتا ہے. اگر ایمان نہ ہو تو انسان بیکار ہے. جتنی بھی احادیث ہیں اس کے اندر اکثر ایمان کا ذکر ہے. من صام رمضان ایمان و احتسابا, جو روزہ رکھے ایمان رکھتے ہوئے, وہ احتسابا ثواب کی نیت کرتے ہوئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس کی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے. پھر اور حدیث ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا, یہاں بھی ایمان کی شرط لگا دی. لیلۃ القدر کی بات آئی, وہاں بھی کہا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا, جو ایمان رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے. ایمان پہلے شرط ہے. روزہ سب سے پہلے ہمیں ایمان دیتا ہے, کیونکہ ایمان اگر ہے تو انسان مومن ہے. اسی کو رب پیغام دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, مومنو تمہیں پیغام دے رہا ہوں. ایمان کے 6 شاخیں ہیں. 6 چیزوں پہ ایمان لانے پر مومن بنتا ہے. رب پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, اور قیامت کے دن اٹھنے پہ ایمان لانا, تقدیر پہ ایمان لانا, اچھی ہو یا بری ہو. ان 6 چیزوں کا تعلق عالم الغیب پر ہے. آپ نے قیامت نہیں دیکھی لیکن ایمان لانا, فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لانا, پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ایمان لانا, پہلے فرشتوں نبیوں کو نہیں دیکھا ایمان لانا, فرشتوں کو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لانا. ان ساری چیزوں کا تعلق ایمان بالغیب پر ہے. وہ بندہ پکا مومن ہے جو ان 6 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے. یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے. یہ ساری چیزوں پر ایمان تمہیں روزہ سکھاتا ہے. روزہ صحیح انسان کو ایمان کا درس دیتا ہے. اور یہ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے ڈر بھی ہو شوق بھی ہو. انسان کو ڈر ہے کوئی دیکھ نہ لے, انسان کو شوق بھی ہے کہ جنت مل جائے, انسان کو ڈر ہے کہ مجھ سے برائی نہ ہو جائے, انسان کو شوق بھی ہے مجھے جنت مل جائے. دیکھیں آپ شوق لے کے مسجد میں آئے, رمضان مبارک کا مہینہ آیا, ہر وہ شخص مسجد میں آیا جو کبھی نہیں آ سکتا تھا, جو سال بعد مسجد میں آتا ہے وہ بھی آیا. لیکن یہ شوق ہے, یہ تڑپ ہے بھائیوں, اور ایک طرف ڈر ہے. زلزلہ آیا, لوگ مکان چھوڑ کے, لوگ کاروبار چھوڑ کے, دکانیں چھوڑ کے, راتوں کو بستر چھوڑ کے عشاء کے ٹائم بھاگ کے گلی میں آ گئے. وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا. خوف نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا, یہاں شوق نے تمہیں مسجد میں بلا دیا. 2 ہی چیزوں کا نام ایمان ہے. ڈرنا ہے تو اس اللہ سے, جنت لینی ہے تو اس رب سے. 2 چیزوں کا نام ایمان ہے. خوف بھی ہو اور شوق بھی ہو, تمہیں نیکی کا تڑپ بھی ہو اور جنت میں جانے کا شوق بھی ہو. یہ سب تمہیں روزہ سکھاتا ہے. اگر روزہ یہ تمہارے اندر ہو, روزے کا سب سے بڑا پیغام یہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہے, بند کمرے کے اندر ہے, دنیا کی کوئی چیز اسے دیکھتی نہیں, دنیا کا کوئی کیمرہ اسے دیکھ نہیں رہا. صرف اس کے سامنے دنیا کے کھانے رکھ دو, قیمتی قیمتی چیزیں رکھ دو, ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. میں آگے بڑھتا جاؤں, اپنی بات کو بڑھاتا جاؤں,
اور آب زمزم سے بڑا دنیا میں کوئی قیمتی پانی نہیں. آب زمزم شفا ہے. آب زمزم پینا جس ارادے سے پیا جائے رب وہ ارادہ اور مقصد پورا کرتے ہیں. آب زمزم چھوٹے بچے کی ہتھیلی پہ رکھ دو, گلاس کے اندر ڈال دو, اسے کہو تم بند کمرے میں جا کے آب زمزم پی لو. جس کا روزہ ہے وہ نہیں پیے گا, اس کی نظر میں آب زمزم مقدس نہیں, اس کی نظر میں رب کا ایمان, رب پہ ذات پہ عقیدہ یہ سب سے بڑا مضبوط ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ مدینہ کی قیمتی کھجوریں لے لو اور قیمتی کھجور کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ جس کا روزہ ہو, اسے کہو کہ بند کمرے میں جا کے کھا لے, وہ اپنے منہ میں ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا. اسے یقین ہے کہ عرش والا رب دیکھ رہا ہے. قیمتی کھجوریں تو کیا, آب زمزم پہ پانی تو کیا, کوئی بھی انسان تنہائی میں منہ کے اندر نہیں لے کر جاتا. کیوں؟ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش والا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی چیز رب تمہیں یہ ایمان دیتا ہے, نیکی کا جذبہ بھی ہے. اور جن لوگوں کو یہ ایمان ہوگا کہ تنہائیوں میں بھی رب دیکھتا ہے, بند کمروں میں بھی اللہ دیکھتا ہے, میری خلوت کو جانتا ہے, میری جلوت کو جانتا ہے, میرے دماغ کے اندر جو سوچیں ہیں وہ جانتا ہے, میرے سینوں کے اندر جو پلاننگ ہے وہ جانتا ہے. رب تعالیٰ کہتے ہیں تیرے اندر بار کو میں جانتا ہوں. اگر تیرا ایمان میرے اوپر اتنا مضبوط ہے تو سن, قیامت کے دن میں تمہیں ایسے بالا خانے دوں گا. حدیث پاک میں فرمایا ان فی الجنت غرفا, جنت کے اندر ایسی بلڈنگیں ہیں, ایسے کمرے ہیں, یرا ظاہرھا من باطنھا, اندر کھڑا انسان باہر دیکھے گا, یرا ظاہرھا من باطنھا, باہر سے کھڑا انسان اندر دیکھے گا. اتنے شیشے لگے ہوگے. فرمایا کن کے لیے میں نے تیار کیا ہے؟ جو اپنی باتوں میں نرمی پیدا کرتے ہیں. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, وہ کو کھانا کھلاتے ہیں. وَصَامَ تَابَ صِيَامًا, اور وہ روزے رکھتے ہیں. رب نے فرمایا میں نے ان لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے. ایمان ہے نا, روزہ تمہیں ایمان دیتا ہے. اگر ایمان ہے تو پھر کامیابی کامیابی ہے. یاد رکھیں آپ نے علماء سے 3 بندوں کے واقعہ سنے. شہید کو رب تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے, عالم کو رب جہنم میں پھینک دیں گے, سب سے بڑے سخی کو رب الٹا منہ گرا کے جہنم میں پھینک دیں گے. علم والا تھا, علم پھیلاتا تھا, لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ دنیا والوں کو دکھا دوں, دنیا مجھے دیکھ لے, رب دیکھے نہ دیکھے, دنیا دیکھ لے. دنیا کی شہرت, دنیا کی تڑپ, دنیا میں آرزو, یہ شہرت کا, یہ دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ تھا, یہ ہو گیا. تینوں کو رب الٹا منہ گرا کے جہنم میں پھینک دیں گے. صرف یہ کہ ان کے اندر یہ ایمان نہیں تھا کہ رب ہماری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے, رب ہماری محفلوں کو بھی جانتا ہے. بھائیو آخری حدیث اسی چوپٹ پہ پیش کرتا ہوں, پھر آگے بڑھتا ہوں. میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انی لعالمن اقواما, میں ایسی قوم کو جانتا ہوں, میں ایسی قوم کو جانتا ہوں, یاتونا یوم القیامہ بحسنات کامثال جبال تہامہ. تہامہ پہاڑ بڑا سفید اونچا پہاڑ ہے, اتنی بڑی نیکیاں قیامت میں لے کر آئیں گے, اتنی اعلیٰ نیکیاں ہوں گی, لیکن رب تعالیٰ سبھی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں اڑا دیں گے. صحابہ نے عرض کیا حضور صفہم لنا وجلہم لنا, ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے, ہمیں ان کی نشانی بتا دیجئے, وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری نسل سے ہوں گے, تمہارے بھائی ہوں گے, جیسا تم ہو ویسے ہوں گے. یاخذون من اللیل کما تاخذون, وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو. لیکن اصل ان کی وصف کیا ہوگا, خوبی کیا ہوگی؟ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں رب کی حدیں توڑتے ہیں. جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں انہیں یہ عقیدہ ہوتا ہے رب تنہائیوں میں نہیں دیکھتا. وہ خلوت میں بیٹھتے ہیں, وہ رب کے امور, رب کے احکامات توڑ دیتے ہیں. تنہائیوں کی زندگی ان کی اور ہوتی ہے, ظاہر کی زندگی ان کی اور ہوتی ہے. فرمایا قیامت کے دن وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن رب ساری نیکیوں کو برباد کر کے حبا منصورہ, بکھرے ہوئے ذرے کر دیں گے. سامعین محترم, اگر روزہ ہمیں یہ پیغام نہیں دے سکا, اگر روزے سے ہم نے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی جانتے ہیں, اللہ ہماری خلوت کو بھی جانتے ہیں,
اللہ ہماری محفل پرائیویسی کو جانتے ہیں. اللہ اور اندھیرے کمرے میں زمین کی گہرائیوں پر کالے پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی چیونٹی کی سرسراہٹ کو جانتے ہیں. وہ کالے پتھر پہ چلنے والے کیڑے کے قدموں کی رفتار کو جانتے ہیں. جب وہ اللہ اتنا قائم ہے، دائم ہے، حی و قیوم ہے، وہ تمہیں ایمان دیتا ہے. اگر روزے سے ہمیں یہ سبق نہیں ملا تو پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر ہم نے پیغام کو نہیں سمجھا. لعلکم تتقون کی میسج کو ہم نے جانا نہیں. آگے چلیے، روزہ ہمیں دوسرا سبق کیا دیتا ہے؟ نفس کو قابو کرنے کا. یہ روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے تقوی اور ورع. یہ دو ہی خوبیاں ہیں جو انسان کو اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیتی ہیں. یہ دو ہی وصف ہیں، تقوی اور ورع، پرہیزگاری، اللہ کا خوف. یہ انسان کو اولیاء کے درجے پہ پہنچا دیتی ہے. اور اس وقت انسان انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے جب انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے. دو چیزیں انسان کے نفس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں سامعین محترم، ایک کھانے کی خواہش، دوسرا انسان اپنی جنسی خواہش. دو چیزیں، ایک کھانے کی خواہش. جب انسان کھانے کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور جب اپنے نفس کا غلام بن کے کھانے کی خواہش کے آگے چلاتا ہے، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. پھر انسان یہ جائز اور ناجائز کی تعظیم ختم کر دیتا ہے. جب اسی طرح اپنے نفس کا غلام بن جائے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ درندوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. یہ روزہ ہمیں تربیت کرتا ہے. اے انسان، جس کو تو اپنے گھر بیاہ کے لایا، جس کو تو نے حق مہر دیا، جو تیری تنہائی کے کمرے میں تیرے پاس ہے، تو نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. یہ روزہ تمہیں تربیت دیتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کر. پھر تیرے گھر کے اندر کھانے پڑے ہوئے ہیں، تو کھانے حلال چیزوں سے دور رہتا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، جس طرح تو حلال چیزوں سے باز رہا، اس طرح حرام چیزوں کے پاس نہیں جانا. اس طرح ناجائز پیسہ، ناجائز مال کے پیچھے نہیں جانا. پڑھیے سورۃ البقرہ. رب تعالیٰ نے جہاں روزے کے حکام بیان کیے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کا ایک ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. لوگوں، روزوں کے حکام سن لیے. روزوں کے حکام سن کے اگلی میری بات سنو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کب کھاتا ہے انسان؟ جب حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جب انسان یہ چیز سمجھ لے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، پھر وہ کامیاب ہے. بھائیو سامعین محترم، جوانوں، ذرا ایک بات میری غور سے سننا. انسان گرم موسم میں ایئر کنڈیشن آن کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ کہ کمرہ میرے اندر کولنگ کے اندر بھر جائے، ہوا کمرے کے اندر ٹھنڈی ہو جائے، کمرہ اس کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہو جائے. جب وہ ونڈو کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، وہ اے سی بھی چلاتا رہے، کبھی اس کا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے اپنے کمروں کے دروازے کھول دیے. اگر اسی طرح کوئی انسان اپنے برتن میں پانی ڈالنا چاہے لیکن برتن کے نیچے سوراخ کر دے، کبھی اس کا برتن پانی سے نہیں بھرے گا. اسی طرح اپنے بورے کے اندر دانے ڈالنا چاہے لیکن بورے کے نیچے سوراخ کر دے، کبھی اس کا بورا دانوں سے نہیں بھرے گا، اس کا بورا خالی ہو جائے گا. سیم ایسے ہی جو انسان روزے کے مقصد کو جانتا نہیں، وہ برائیاں بھی کرے، وہ حلال و حرام کا ارتکاب کرنے میں دریغ نہ کرے، وہ انسان زبان کا غلط استعمال کرے، وہ انسان اپنے پاؤں کو غلط طرف لے کر جائے، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرے، وہ انسان شتر بے مہار بولتا رہے، اس انسان کی زندگی پہ اثر نہ ہو. سمجھو لعلکم تتقون کا مقصد اس نے جانا نہیں. جس طرح وہ ایئر کنڈیشن والا کبھی کولنگ اثر نہیں کر سکتا، پانی بھرنے والا بوتل مکمل بھر نہیں سکتا، دانے بورے میں بھرنے والا کبھی بورا بھر نہیں سکتا، اسی طرح روزہ رکھنے والا اپنا روزے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. یہ کامیابیاں، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں، یہ مبارکیں کبھی نہیں ملتی. دو لفظ سن لو، ایک ہے مرحوم، ایک ہے محروم. محروم کسے کہتے ہیں؟ جو اس روزے کے مقصد کو نہ جانا. لیلۃ القدر کی راتیں بھی آئیں، رمضان کا مہینہ بھی آیا،
پھر بخشش نہ ہو سکی، وہ انسان محروم ہے۔ کس سے محروم ہے؟ رب کی رحمت سے محروم ہے، بخشش سے محروم ہے، اور دوسرا شخص جس پہ رب رحمت کر دے، جس کی جھولی میں رب بخشش ڈال دے، جو رحمت برکتیں حاصل کرے، وہ مرحوم ہے۔ جس کے اوپر رب رحمتوں کا سایہ کر دے، آپ مرحوم بنے، محروم نہ بنے۔ بھائیو آگے بڑھیے، ابھی شام کا وقت ہوگا، بڑے بڑے لوگ 5 منٹ اذان سے پہلے کھجور منہ میں ڈالنے سے ڈریں گے کہ منہ میں کھجور 5 منٹ ہم نہیں ڈال سکتے، لیکن وہ لوگ بہنوں کا حق کھانے میں دریغ نہیں کرتے، وہ لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں گے، یتیموں کا حق کھا جائیں گے۔ ادھر وہ 5 منٹ کھجور کھانے سے ڈرتے ہیں، وہ اذان سے پہلے پانی پینے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر تیرا تقویٰ کیا کہتا ہے، ادھر تو بہنوں کا حق کھا جائے، ادھر تو یتیموں کا پیسہ کھا جائے، ادھر تو لوگوں کا رشوت کا مال کھا جائے، تو سود کا پیسہ کھا جائے، حلال و حرام کی تمہیں تمیز نہ ہو، لوگوں کی عزتوں پہ تو ہاتھ ڈالے، لوگوں کی پلاٹوں پہ تو قبضہ کرے، ادھر تو کھجور کھانے سے بھی ڈرے۔ یک رنگ ہو جا اور یک رنگ ہو جا، دو رنگی اللہ کو پسند نہیں۔ ادھر تو ڈرتا ہے کہ پہلے روزہ چھوڑوں گا پکڑا جاؤں گا، ادھر تو مال کھاتا ہے، ادھر نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھ، یہ روزہ ایسا تمہیں کام نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث پاک میں امام کائنات نے فرمایا، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کئی روزے دار ہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ کم من قائم لیس من قیام الا السحر، بڑے تراویح پڑھنے والے، بڑے راتوں کو جاگنے والے، سوائے جگراتے کے کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ انہوں نے مقصد کو جانا ہی نہیں، انہوں نے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ بھائیو آگے چلیے، روزہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ روزہ ہمیں تربیت کیا دیتا ہے؟ تمہیں روزہ تربیت یہ دیتا ہے کہ ہم کسی کے پابند ہیں، ہماری زندگی کسی کے کنٹرول میں ہے، ہماری زندگی کی ڈور اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس پتنگ کی طرح نہیں جو جس کی ڈور کٹ جائے وہ شتر بے مہار اڑتی پھرے، جہاں چاہے گر جائے۔ تمہاری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، حلال و حرام کے احکام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تمہیں جب آسان ہوتی ہے کھانے سے رک جاتے ہو، پتہ چلا تم کسی کے پابند ہو، اور پھر جب آزان ہوتی ہے تم روزہ افطار کر لیتے ہو۔ اس بات کا روزے کے اندر پیغام ہے، تم رب کے پابند ہو۔ جس طرح یہ میسج پیغام تمہیں روزے نے دیا، اللہ کہتے ہیں انسان پوری زندگی ایسے ہی بسر کرنی ہے، یہ چاہتا ہوں تو اس سے ایسی زندگی اپنا لے، لعلکم تتقون کا یہی مقصد ہے۔ پھر روزہ ہمیں یہ بھی تمہیں بتاتا ہے، عبادت کی تربیت ملتی ہے روزے کے اندر۔ عبادت کی تربیت ہے، انسان سحری کے وقت فجر سے پہلے اٹھتا ہے، فجر کے وقت اس سے پہلے جاگتا ہے، گھنٹہ پہلے جاگتا ہے۔ یہ پیغام ہے، اے انسان پوری زندگی اپنی روٹین بنا لے، تو فجر کی نماز سے پہلے جاگا کر۔ جب رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، رب تمہیں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے مجھ سے مانگنے والا، ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے مجھ سے روزیاں مانگنے والا، ہے مجھ سے اولادیں طلب کرنے والا، میں ان کو اولادیں دے دوں، میں ان کے کاروبار کی پریشانیاں دور کر دوں، میں اس کی مہنگائی کا مسئلہ دور کر دوں، میں اس کی بے نمازی یا دنیا کے مسائل حل کر دوں۔ اللہ کہتا ہے دیکھ، سحری سے پہلے تو جاگتا ہے، اس طرح پوری زندگی جاگ۔ پھر انسان اذان سنتا ہے، پھر انسان سنتے پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی سنتیں ساری دنیا سے زیادہ قیمتی، تو پڑھتا ہے، پھر تو صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ترتیب، یہ تربیت تمہیں روزے نے سکھائی ہے۔ شام کا روزہ چھوڑا، تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، عشاء کے وقت تو نے قیام کیا، یہ ساری تربیت تمہیں روزہ دیتا ہے۔ روزے نے تمہیں اتنا بڑا پیغام دے دیا۔ پھر آگے چلیے، روزہ ہمیں اور پیغام دیتا ہے، وہ کیا؟ تو بھوکا رہا، تو پیاسا رہا، تجھے بھوک نے ستایا، تجھے پیاس نے ستایا، تو شوگر کا مریض، تمہیں اندر سے تڑپ آئی کھانے کی، تیری شوگر گلوکوز ڈاؤن ہو گیا، تجھے کھانے کی تڑپ ہے۔ یہ پیغام ہے روزہ تمہیں دیتا، وہ دیکھ جن کے گھر میں کھانے کے نہیں، وہ دیکھ جو غریب ہے، جن کے گھر میں روٹی نہیں، وہ ان کا احساس کر، جن کے گھر میں کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے کچھ نہیں،
آپ ان کا احساس کریں. یہ روزہ تمہیں یہ بھی تربیت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سخی بنا, اپنی دولت کو دوسروں کے لیے کھول, اپنے ہاتھوں کو کھول. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بندہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے. فرمایا سخی ہو قریب من اللہ, سخی رب کے قریب ہوتا ہے. وہ سخی ہو قریب من الجنہ, سخی جنت کے قریب ہوتا ہے. السخی ہو قریب من الناس, سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اسے لوگوں کی محبت ملتی ہے, اسے رب کی محبت ملتی ہے اور جنت کا ساتھ ملتا ہے. فرمایا بعید من الجنہ, وہ بعید من النار, وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. اور بخیل, فرمایا بخیل 3 چیزوں سے ان کو دوری ملتی ہے. بعید من اللہ, بخیل آدمی رب سے بھی دور. بعید من الجنہ, وہ جنت سے بھی دور. بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور. قریب من النار, جہنم کے بڑا قریب. اور کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے, لکھ لو, بڑی قیمتی بات ہے. فرمایا الجاہل سخی احب الی اللہ, جاہل ہو لیکن سخی ہو. الجاہل سخی احب الی اللہ من عابد البخیل, عبادت کرنے والا بخیل, عبادت کرنے والا بخیل وہ عبادت کرے لیکن سخی جاہل ہو وہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اس لیے روزہ تمہیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ روزہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمارے لیے رکھا. اور سخاوت, ان اللہ اقسم بعزتی, اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم, لا یجاورہ بخیل, کہ میرے پڑوس میں بخیل نہیں رہ سکتا. میرے پڑوس میں رہے گا تو صحیح رہے گا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے میرے خلیل اتدری لما اتخذک خلیلا, اے ابراہیم خلیل میں نے تمہیں خلت کیوں دی, میں نے تمہیں خلیل کیوں بنایا, مجھے خلیل بنانے کی وجہ تو بتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رأیت العطا احب الیک من الاخذ, اللہ میں یہ سمجھتا ہوں تو دینے کو زیادہ پسند کرتا ہے, تو خرچ کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے, اس لیے میں سمجھا تو نے مجھے خلیل بنایا. بھائیو آئیے اس رمضان مبارک کے پیغام, اس رمضان مبارک کی دی ہوئی تربیت سے ہم اپنا سبق حاصل کریں. اپنے آپ کو ایسا بناؤ جو رمضان تمہیں پیغام دیتا ہے. رب پر پختہ ایمان رکھو, رب تمہاری خلوت جلوت کو جانتا ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو اور پھر حلال و حرام کی تمیز رکھو. یہاں کھجور منہ میں ڈالنے سے ڈرتے ہو, کسی کا حرام پیسہ اور کسی کے نجائز دولت یہ ڈالنے سے بھی بچو. کسی کا حق مارنے سے ڈرو اور کسی کا پیسہ دبانے سے ڈرو. بہنوں بھائیوں کا حق کھانے سے ڈرو. اور پھر اپنے آپ کو ایسا بناؤ, احساس پیدا کرو دوسروں کے ساتھ ہمدردی, دوسروں کے ساتھ پیار, دوسروں کا احساس, یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا. قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا, تمہارا یہ احساس صدقے کے سور تمہارے اوپر چھتری بن جائے گا. آج کا پیغام نوجوانوں کے نام بھائیوں یہ ہے کہ نوجوانوں, زندگی کے یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے. کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی, کوئی دنیا کا آلہ, کوئی دنیا کا سائنسدان آج تک وہ ٹیکنالوجی میں وہ آلہ تیار نہیں کر سکا, وہ ایسیسریز تیار نہیں ہوئی. دنیا کے چلتے نظام کو روک دے. آج کے جمعے کا روزہ قیامت کے دن تک دوبارہ نہیں آئے گا. آج کا روزہ جو گزر گیا قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹے گا. قیامت تو آ سکتی ہے, یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا. آپ کی زندگی میں آئے ہوئے دن, یہ رمضان کے ببرکت لمحے, یہ گھڑیاں کبھی دوبارہ تمہیں میسر نہیں ہوں گی. آج اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیے, آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. آپ رب کی رحمتوں والا مہینہ, اس کی بخشش, اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے مسجدوں کا رخ کیجئے, ماں باپ کی خدمت کیجئے, غرباء مساکین کا تعاون کیجئے, قرآن سے محبت کیجئے, قیام اللیل کیجئے, سجدوں میں گر کے اپنے لیے دعا کیجئے, وطن کے لیے دعا کیجئے, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے. یہ آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو روزے کے صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صحیح متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقوی رب کے درمیان اور تمہارے درمیان بہت بڑا انعام، کیا برائی سے روکنے والا ایک بہت بڑا شیلٹر، سیف گارڈ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔